بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن سبانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں خاتون رپورٹر صدف نعیم خبر کے پیچھے خود ایک خبر بن گئی اور صحافت میں اپنا نام امر کر گئی۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت کرے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ بہت سی باتیں آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ صدف ایک اچھی رپورٹر تھی، ایک لگن تھی صدف میں کام کرنے کی۔ وہ لگن آپ سب نے بھی دیکھی ہوگی۔ موت سے چند منٹ پہلے وہ عمران خان کے کنٹینر کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ کنٹینر پر چڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ سلپ ہوا اور وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی، جس وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ خیر کافی حد تک مالی معاونت کر دی گئی۔ مالی معاونت کسی کی زندگی کا نیمن بدل تو نہیں ہو سکتی، لیکن پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت نے متاثرہ خاندان کے لیے مجموعی طور پر 1,10,00,000 روپے کا اعلان کیا ہے، جو اطمینان کا باعث ہے۔ اگر عام حالات ہوتے تو شاید مرحومہ کے خاندان کو صرف تعزیتی بیانات پر ہی اکتفا وہ کرنا پڑتا، لیکن ایک طرف تحریک انصاف اس حادثے کی وجہ سے اپنے لانگ مارچ پر کوئی حرف نہیں آنے دینا چاہتی تھی، اور اس نے ابتدائی طور پر 25 لاکھ روپے کا وہ اعلان کیا۔ اگر یہاں کوئی بھی جماعت ہوتی تو شاید وہ یہی کرتی، اور اس کے ساتھ ڈی جی پی آر کے محکمے کی جانب سے 10 لاکھ روپے کا الگ سے اعلان کیا گیا۔ وفاقی حکومت بھلے ہی پنجاب حکومت پر سبقت لے جانے کی کوشش کی اور 50 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کر دیا، جس کے بعد پنجاب حکومت نے بھی مالی معاونت کو بڑھا کر 50 لاکھ تک بڑھا دیا، جبکہ بچوں کی کفالت کا اعلان بھی کیا گیا، اور اس کے ساتھ حکومت کی جانب سے ان کی صاحبزادی اور خامند کے لیے سرکاری ملازمت کا بھی اعلان کیا گیا، جو بہت اچھی بات ہے۔ اب ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ متاثرہ خاندان کو یہ رقم جلد سے جلد مل جائے۔ خیر میرے بہت سے دوست میڈیا ہاؤسز میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے اس پرنٹ میڈیا کے دوست ان میں پرنٹ میڈیا کے دوست بھی شامل ہیں اور الیکٹرانک میڈیا کے دوست بھی شامل ہیں، اور چند ایک کے سوا سب وہ زبوں حالی کا وہ شکار ہیں۔ اور یقین مانیے انتہائی دکھ سے کہنا پڑتا ہے، کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد گھر جانے کی بجائے پریس کلب یا کہیں اور بیٹھ جاتے ہیں کہ خالی جیب کے ساتھ کیسے گھر جایا جائے۔ کرایہ دینا ہے، راشن لینا ہے، بچوں کی اکیڈمی کی فیس دینی ہے، یہ المیہ ہے۔ 2 یا 3 اداروں کو چھوڑ کر باقی تمام اداروں میں کارکن صحافیوں کی تنہائیں کئی ماہ وہ تاخیر کا شکار ہیں۔ ان میں سے ایک جانے والی صدف بھی تھی، لیکن آپ میڈیا ہاؤسز کے مالکان اور ایڈمنسٹریشن کی گاڑیاں اور ٹھاٹ باٹ دیکھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ ان اداروں کے ذمہ داران ہیں جن کے ملازمین کئی ماہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے بغیر کام کرتے ہیں، اور جناب وہ کر رہے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا کے پاس سرکار کے اشتہارات کے ساتھ پرائیویٹ بزنس بھی ہے۔ پرنٹ میڈیا کے پاس سرکاری اشتہارات کی وہ بھرمار ہے، بلکہ کئی اخبارات میں اتنے اشتہارات ہوتے ہیں کہ خبر کے لیے جگہ وہ میسر نہیں ہوتی۔ بہت سے ایسے دوست ہیں جو صحافت کی دشت میں 2 سے 3 دہائیاں گزار چکے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اتنی لگن سے کام کیا سبحانی بھائی، اتنی لگن سے کام کیا، کچھ جمع نہیں کیا، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس جرنلزم سے بہتر تھا کوئی اور چھوٹا موٹا وہ کاروبار کر لیتے۔ اس شعبے نے زندگی کو ایک ایسا زنگ لگا دیا کہ کچھ اور کرنے کے قابل نہیں رہے۔ دوسری طرف بعض اینکر کو دیکھتے ہیں جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں، جنہیں بہت سے تحفے تحائف بھی مل جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو کارکن صحافیوں کی خبر پر تھوڑا کام کر کے اسے بڑی خبر کے طور پر بریک کرتے ہیں اور اپنی واہ واہ وہ کروا لیتے ہیں، لیکن انتہائی دکھی دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نامور اینکرز نے کبھی کارکن صحافیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی؟ شاید نہیں کی۔ کسی بڑے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آواز بلند کی ہو کہ کسی بڑے اینکر نے اپنے چھوٹے صحافیوں اور ملازمین کے لیے ان کی تنخواہوں کے لیے آواز بلند کی ہو۔ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے تمام اینکر سے کہوں گا کہ آپ کے ارد گرد کام کرنے والے چھوٹے ملازمین، ان سے پوچھیں، بلائیں، ان سے پوچھیں کتنے مہینوں سے آپ کو تنخواہیں نہیں ملی۔ ہمت کر کے پوچھئے گا،
اگر جواب ملے تو بلائیے گا ان لوگوں کو، ان پرنٹ میڈیا کے، ان الیکٹرانک میڈیا کے مالکان کو، ان پر ایک پروگرام کیجیے گا اور انہیں بتائیے گا، صحافی کارکنان کے بارے میں سچ بتائیے گا، ہمت کے ساتھ بتائیے گا۔ آپ کے ادارے میں کئی ماہ سے صحافیوں کی تنخواہیں جو ہے نا وہ نہیں دی جاتی۔ صدف نعیم صحافت میں اپنا نام جو ہے نا وہ بنانا چاہتی تھی، تقدو کر رہی تھی، دفتر سے کسی طرح کی سہولت اسے جو ہے نا وہ میسر نہیں تھی۔ وہ اپنے پروفیشن سے عشق کرتی تھی اور اس کے ساتھ کام کرنے والے تمام لوگوں کی زباں اس کی جو ہے نا وہ گواہی دیں گے، لیکن وہ بھی آج نہیں ہے۔ بڑے بڑے اینکرز اور بڑے بڑے رپورٹر جن کی آوازیں سنی جاتی ہیں، انہیں بتانا ہے سب نے کس دنیا سے چلے جانا ہے۔ التماس ہے کہ خدا را اپنے کارکنان صحافیوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اشتہارات دینے والے وفاق کا محکمہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور پنجاب کا محکمہ DGPR اشتہارات کی مد میں ادائیگیوں کو صحافیوں کی تنخواہوں کی ادائیگیوں سے مشروط کرے، اور اس کے لیے میکنزم بنانا کوئی راکٹ جو ہے نا وہ سائنس نہیں ہے۔ جو بات آخر میں نے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ صدف نعیم مرحومہ کے سانے کی روشنی میں آئندہ کے لیے ہر ادارے کو کارکنوں کی گروپ انشورنس کا جو ہے نا وہ پابند بنا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ باعزت اور دیر پا اقدام ہوگا اور اجتماعی افادیت کا حامل ہوگا۔ یہ نہیں کہ کسی بھی قیمتی جان کی ناگہانی نقصان پر اگر دل چاہا اور جتنا چاہا دے دیا اور نہ چاہا تو نہ دیا۔ تو آخر میں تمام اینکر سے کہوں گا کہ آپ اپنے صحافی برادری جو ہے جنہیں کئی ماہ سے تنخواہیں نہیں ملتی ہیں، جو دل کے ساتھ لگن کے ساتھ یقین کریں محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، ان کے لیے مالکان سے کہیں کہ یار 3 4 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی انہیں تنخواہیں نہیں جاتی ہیں، تو خدا را ان کی تنخواہیں دی جائیں۔ اپنے چھوٹے ملازمین کے بارے میں سوچا جائے، سمجھا جائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔